جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیفا کس طرح یا کیوں کر. تکفرون یہ دو لفظ ہیں، تا زبر تا تم کے معنی میں، کفرا کافارا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کفر کرنا، انکار کرنا. باللہ حمزہ لام ہا الہ اللہ، وا زبر وا حالانکہ، کنتم تھے تم، امواتن میم واو تا موت مردہ. فاحیاکم یہ تین لفظ ہیں، فا زبر فا پس یا پھر، حیا ہا یا حیا زندہ، کم تم کو، ثم پھر، یمیتکم یہ بھی تین لفظ ہیں، یا پہ یو اس نے یا وہ، میم واو تا موت، کم تم کو، ثم پھر، یحییکم یہ بھی تین لفظ ہیں، یا پہ یو اس نے یا وہ، حیا ہا یا حیا زندہ، کم تم کو، ثم پھر، الیہ یہ بھی دو لفظ ہیں، الی طرف اور ہی اسم اشارہ ہے اللہ کی طرف اس کے، ترجعون یہ بھی دو لفظ ہیں، تاپستو تم، رجا را جیم آئین رجا رجوع کرنا لوٹنا. کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندگی دی تم کو، زندہ کیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر، الیہ طرف اس کے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے. تکفرون کفرا کافارا کفر کرنا، انکار کرنا. کفرا اس کا روٹ ورڈ ہے، چھپانا، ڈھانپنا. مومن کے مقابلے میں کافر وہ ہے جو ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھے، قرآنی صداقتوں کا انکار کرے، قرآن اور سنت کا انکار کرے، حق کو چھپائے، اسے کافر کہا جاتا ہے. امواتن میم واو تا موت یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی جاندار سے روح کا زائل ہو جانا موت کہلاتا ہے، یعنی جسم سے روح کا جدا ہو جانا، خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو. امواتن مردے کو کہتے ہیں وہ جسم جن کے اندر روح باقی نہ ہو، یعنی بے جان جسم اسے مردہ کہا جاتا ہے. فاحیاکم ہا یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، حیا زندہ ہونا، زندگی، جینا. تحیتن اسی سے ہے، زندگی کی دعا دینا یا سلام دعا کرنا، اور حیا شرمانا بھی ہے. ترجعون را جیم آئین رجا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، رجوع کرنا، پلٹنا، واپس ہونا، لوٹنا، لوٹا دینا، پہلی حالت کی طرف پلٹنا، یہ رجوع کہلاتا ہے. ہمارے ہاں اس لفظ کو پسپائی کے معنی میں لیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کا پہلی حالت پر پلٹنا. مثلا میاں بیوی کے درمیان اگر
کوئی ناراضگی ہو جائے اور ان کے درمیان 1 یا 2 طلاق ہو جائیں اور پھر وہ دوبارہ صلح کر کے اپنی اس پہلی حالت پر آنا چاہیں تو اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، یعنی واپس اسی مقام یا اسی حالت پر آنا جس حالت پر وہ پہلے سے تھے، اسے رجوع کرنا کہتے ہیں، لوٹنا۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تھے تم امواتن مردہ بے جان، فاحیاکم پھر اس نے زندگی دی تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں انسان پر 2 موت اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ انسان کی جو پہلی موت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں رکھا اور ان سے یہ عہد لیا، الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روحوں کو عالم ارواح میں سلا دیا۔ یہ انسان کی روح کی شکل میں پہلی موت ہے، اور سونا بھی موت ہی ہے، یعنی نیند بھی موت ہی کی مانند ہوتی ہے۔ تو روحوں کو سلا دینا یہ بھی ایک طرح سے موت ہے۔ تو یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فطرتی عمل رکھا ہے کہ ماں کے رحم میں ایک حقیر پانی کی بوند کو ٹپکا کر انسان کی پیدائش کی ابتدا کی، اور مختلف مرحلے طے کرتے ہوئے وہ انسانی شکل اختیار کی اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر اس روح اور جسم کے ساتھ انسان کی پیدائش ہوئی اس دنیا میں۔ تو اس دنیا میں انسان کا روح اور جسم کے ساتھ آنا یہ اس کی پہلی زندگی ہے۔ پہلی موت جب وہ عالم ارواح میں تھا، اور پھر یہ پہلی زندگی جب وہ روح اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں آیا، یہ اس کی پہلی زندگی ہے۔ پھر اس دنیا میں ہر چیز پر موت آئے گی، جس میں انسان بھی ہیں۔ تو پیدائش سے لے کر موت تک کا جو عرصہ ہے یہ انسان کی پہلی زندگی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہر ایک پر موت آئے گی، اور یہ انسان کی دوسری موت ہے۔ جب انسان پر موت آئے گی تو وہ قبر میں چلا جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ تو عالم برزخ کا جو زمانہ ہے یہ انسان کی دوسری موت ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک وقت پر پھر سور پھونکا جائے گا، اور تمام کے تمام انسان اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے، اور یہ انسان کی پھر دوسری زندگی ہے۔ تو 2 موتیں اور 2 زندگیاں اس طرح سے ہیں کہ عالم ارواح میں پہلی موت ہے، پھر اس زندگی کی، اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ انسان کی پہلی زندگی ہے۔ پھر جب اس زندگی میں کے بعد انسان پر موت آئے گی اور وہ عالم برزخ میں جائے گا تو یہ اس کی دوسری موت ہے۔ پھر عالم برزخ سے جب اللہ کے حکم سے تمام انسانوں کو دوبارہ
زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ انسان کی دوسری زندگی ہوگی. تو 2 بار موت اور 2 بار زندگی یہ انسان پر آئے گی. اور پھر اس کے بعد ایک آخری مرحلہ ہوگا اور وہ ہے ثم الیہ ترجعون. پھر تمام کے تمام لوگ اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہاں پہ 2 طرح کی چیزیں جن کا ذکر ہے کہ ایک تو انسان پر 2 طرح سے موت بھی آئے گی اور 2 طرح سے زندگی بھی ملے گی. اور پھر چونکہ روح کا تعلق اللہ کی طرف سے ہے، روح اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے. اور جسم کا تعلق چونکہ اس مٹی سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنایا تھا. تو مرنے کے بعد جو مردہ جسم ہے وہ اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے. پھر جب دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا تو پھر اسی طرح سے روح اور جسم کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. اور پھر وہ اٹھ کر اس میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے جہاں اس دنیا کی زندگی کا حساب ہوگا جس دنیا میں آج ہم زندہ ہیں. تو 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں. اور اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، لوٹائے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو یہاں اس آیت میں بتانا مقصود یہ ہے کہ تم جس اللہ کا انکار کرتے ہو تو اسی اللہ نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا. وہ اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا جب تم کچھ نہ تھے. تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر اس نے تمہیں موت دی، پھر موت کے بعد وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو جب یہ سب کچھ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، تو پھر تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کا انکار سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کا سب اختیار صرف ایک اللہ کا ہے. اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اور کوئی شریک نہیں ہے. تو زندگی اور موت یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور پھر اس زندگی کا حساب بھی اسی نے لینا ہے. لہذا عبادت بھی اللہ ہی کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں تو ان کا انکار نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے آگے جھکو اور اس کے آگے اپنی نظر و نیاز پیش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی ان آیات کو صحیح طرح سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.